Assalamu alaikum, my dear students. We are ready for another exciting session of Principles of Management. میں تو تیار ہوں. آپ کے کیا حال ہیں؟ Are you ready to become an entrepreneur? Are you ready to learn some new concepts? Are you ready to take some risks? Are you ready to face challenges? I'm sure you are. You will be a good manager. You will be an effective entrepreneur. And profit will always follow when you have the nice ideas. اچھا آپ دیکھیے جو اخبار پڑھتے ہیں, کئی بزنس میگزینز ہیں, ان کو آپ دیکھیے and try to look at the business page, commerce page, industry page, and see what are the stories available for you in your industry, in your business, in whatever sectors you might be thinking. اگر آپ بزنس پلان کے لینڈر کی سٹیج پر ہیں تو لک اراؤنڈ واٹ آر دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دا بینکس وچ آر اویلیبل ٹو گیو یو دا لون. اگر آپ کسی نئے آئیڈیا کی تلاش میں ہیں تو سی وٹ سروسز آر گیون دیئر وچ اسٹل مارکیٹ ریکوائر دیٹ somebody should be there to make them available. اگر آپ مارکیٹنگ کی سٹیج پر ہیں تلاش کیجئے کہ پھر کون سی ایسی مارکیٹ ہو سکتی ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ مارکیٹ. پھر اس ٹارگٹ مارکیٹ کے اندر سے بھی جو سروس آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, کیا اس کا کوئی ایک سیگمنٹ بنانا چاہیں گے آپ؟ کیا ڈفرینشیشن ہوگی؟ سو بلیو می, آئیڈیا از واٹ از ریکوائرڈ, انوویشن از واٹ از ریکوائرڈ, تازگی, چینج, growth is all of it related with your learning. The concepts of management, concepts of organizing, concepts of leading, motivating yourself, inspiring new ideas, coming up with a vision which should be making prosperous yourself, your family, even the next generation. It's all possible. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں 4 سیزن دیے, ہمارے ملک میں ہر طرح کے ریسورسز دیے. ہمارے ملک کے اندر اگر آپ ایک آرگنائز طریقے سے, ڈاکومنٹڈ طریقے سے, پروسیس اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ, ریلیشن شپ فوکس کے ساتھ, ہمارا ایک بعض اوقات یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم سارا کام خود کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ کام آپ کو ایسے لوگوں کو جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ کے دوست, آپ کے ریلیٹو, آپ کے پارٹنرز, ڈیل کیجئے, ٹرانزیکشن کیجئے, پھر دیکھیے یو ول فائنڈ پیپل اراؤنڈ یو. ایک اور بات میں یہاں کہتا چلوں, یور ویلیوز مسٹ کمبائن ود دی ویلیوز آف یور فرینڈس اور ریلیٹوز اور یور لیڈر اور دا باس. And if these two values match, believe me, you will be more productive, you will be more satisfied, you will be more growth oriented. تو مینجمنٹ کے اندر ہم یہ کانسیپٹ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز کو, کس طرح سے اپنے آپ کو, کس طرح سے سوسائٹی کو, اور کس طرح سے ہمارے ملک کو ہم پروفیٹیبل بنا سکیں, پروڈکٹیو بنا سکیں, پرفارمنس اورینٹڈ بنا سکیں, اور پھر 21 سینچری کے جو ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں, جو گروتھ کے چیلنجز ہیں, جو ورلڈ پرسپیکٹو میں فری مارکیٹ کے کانسیپٹس ہیں, اے گڈ مینیجر, این انٹرپرینور ول آلویز بی ولنگ ٹو ٹیک دیم. یہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جو مینجمنٹ میں ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں بھی لرن کرتے ہیں, اور پھر سب سے پہلے انڈیویجلی واٹس ان اٹ فار می. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. اور میں تو خود ہمیشہ کوئی بھی کلاس, کوئی بھی سیشن, کوئی بھی کورس, کوئی بھی لیکچر, کوئی بھی سیمینار, کوئی بھی کلوکیا
اٹینڈ کرنے سے پہلے میں اپنے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ میں یہاں جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر میں یہ لیکچر سنوں گا, واٹس ان اٹ فار می, واٹ کین آئی لرن, آئی ایم انویسٹنگ مائی ٹائم, آئی ایم انویسٹنگ مائی ریسورسز, آئی مسٹ گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو آپ بھی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ بھی جب آپ مینجمنٹ کی اس کلاس میں آتے ہیں تو یہ سوچ کے آئیے کہ آج ہم نے کیا نئے کانسیپٹ لرن کرنے ہیں, پھر ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ اس میں کنسٹرینٹس ہوں گی, پیسے نہیں مل پائیں گے, مشکلات آئیں گی, خاص طور پر چھوٹے شہروں میں. I really know about it because I also belong to a village. But let me tell you, coming from a village should not become a hurdle, should not become a constraint. یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ زندگی کے اندر اچھی تعلیم حاصل نہ کر سکیں, زندگی کے اندر آپ اچھے مینیجر نہ بن سکیں, زندگی کے اندر آپ اچھے پروجیکٹ, اچھے بزنس نہ لانچ کر سکیں. اور پھر ایک ساتھ اور بات میں کہتا چلوں, اچھی انگلش نہ بول سکیں. کمیونیکیشن اسکل از ویری امپورٹنٹ. دا ورلڈ از ناؤ لوکنگ ٹوورڈز یو. ہاؤ کین یو پرسویڈ اے کسٹمر, ہاؤ کین یو انفلوئنس اے کسٹمر, ہاؤ کین یو انسپائر اے کسٹمر, ہاؤ کین یو نیگوشیٹ ود اے کسٹمر that you sell your idea, that you sell your service. The one who can get convinced from you will be on the basis of your communication skill. اس کو لرن کیجئے, پالش کیجئے, ریفائن کیجئے, امپروو کیجئے, اپنی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھائیے اور اپنی آرگنائزیشن کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھائیے. یہ دونوں چیزیں نہایت اہم ہیں. پچھلے سیشن کی ہم بات کر رہے تھے, اور دیکھیے پچھلے سیشن میں تو آپ ہی کی بات کی میں نے, انٹرپرنور, اور ہم نے یہ کہا کہ وی نیڈ اے بزنس پلان. اٹ شوڈ بی اے ڈاکومینٹڈ پلان. اٹ شوڈ بی اے پلان بیسڈ آن سیورل ویکس ایکٹیویٹی. ایسے راہ چلتے نہیں. ہاں, راہ چلتے ہوئے کسی کیفیٹیریا, کسی ہوٹل میں, باہر سڑک کے کنارے بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ, ریلیٹوز کے ساتھ یس ڈسکس کیجئے. نہر کے کنارے, دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے, یس ڈسکس کیجئے. ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ بیٹر ٹو دی آفس یو آر ورکنگ, ہاؤ کین یو کنٹریبیوٹ بیٹر, میک اے بزنس پلان ٹو یور فیملی, ٹو یور سوسائٹی, ٹو یور آفس. دیٹ از وٹ دا بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز آر. ان کو ڈاکومنٹ کیجئے, مارکیٹ ڈھونڈیے, فائنانسز ڈھونڈیے, اور ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نئی دیتے ہیں. تلاش کیجئے کہ آپ کی دنیا نئی کہاں ہے. اور جب ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں, مت یہ سوچئے کہ دنیا کے اندر پیسے کمانے پر کہیں کوئی پابندی لگی ہے. نہیں. All what's required is that try to become someone who can use his competencies, who can use her capabilities, skills, best attitude, best communication skill, best leadership skill, who can earn better revenue, better profit, better capital. May it be intellectual capital, may it be financial capital, may it be social capital. اور پھر اچھے ہیں وہ لوگ جو آتے ہیں کام دوسروں کے. ٹھیک ہے نا؟ تو انٹرپرنور آپ بنیں گے, آپ اپنی بھی ہیلپ کریں گے, دوسروں کی بھی ہیلپ کریں گے. اور اچھا مینیجر وہی ہے جو اپنے کام کو مینیج کرتا ہے. یاد ہے ہم نے کیا ڈیفینیشن دی تھی مینیجر کی؟ ذرا بتائیے مجھے آپ. جی تو کچھ آئی یاد ڈیفینیشن مینیجر کی؟ بھلا کیا تھی؟ ریکال کیجئے. مینیجر از سم ون who can get his or her work done with the help of others. تو جب آپ لوگوں سے ہیلپ لے رہے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے, اب انٹرپرنورشپ لرن کرنے کے بعد میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ اب آپ لوگوں کی بھی مدد کریں.
اس لیے کہ ایک ہاتھ سے لینا, دوسرے ہاتھ سے دینا. That's the best strategy which one can learn. Getting and giving. These are the two ways an entrepreneur is always good to help the society. اور مینیجر کی بھی ہم نے یہی ڈیفینیشن کی تھی کہ who is going to get the help of the others to achieve his or her goals. Working in the organization, working in the office, working in the market, working for his own business. Even if you are three, one is going to get help of the other two. Without getting help, don't make your break, don't break your back by just doing every activity by yourself. No. Try to become a good manager. Once again, my dear students, polka. We have reached at organizing. ہم نے کہا تھا کہ اسٹرکچر ول فالو دی اسٹریٹجی. وی ول آرگنائز. کیا چیز آرگنائز کریں گے ہم آرگنائز کریں گے اپنے ریسورسز کو, ہم آرگنائز کریں گے اپنی ایکٹیویٹیز کو, ہم آرگنائز کریں گے اپنے یونٹس کو, ڈپارٹمنٹس کو, آفیسز کو, مشینز کو, ٹیکنالوجی کو. And we will organize in a way that we will achieve the best performance. So organizing, my dear students, is a very important function after planning. So once you plan, you organize. So let's then learn how important is the second function of manager, second function of management, which the manager has to perform. Organizing. Organizing is nothing more than that you decide. ہم نے ڈیسیژن میکنگ پڑھی ہے نا, that you decide how to best group organizational activities and organizational resources. دو چیزیں ہو گئی نا. آپ کو کچھ کام کرنے ہیں, کچھ ٹرانزیکشنز کرنی ہیں, کچھ پرفارمنس دکھانی ہے. دوسری طرف ہم آپ کو کچھ ریسورسز دے رہے ہیں, فائنینشیل ریسورسز, material resources, technology resources, and how about information? Yes, very important. Information resources. یہ چند اہم ریسورسز ہیں جو ہم آپ کو ایز اے ان پٹ کے طور پر دے رہے ہیں. آپ یہ ان پٹ لیجئے, ان فنکشنز کو پرفارم کیجئے. پہلے آپ نے پلاننگ کی, اب آپ ان ریسورسز کو اس طرح سے آرگنائز کیجئے کہ پروسیس پرسپیکٹو کے اندر جو آؤٹ پٹ سامنے آئے, جو آؤٹ کم مارکیٹ کے اندر ڈلیور ہو, جو پروڈکٹ یا سروس آپ کی طرف سے دوسروں کو ملے. لیٹ دم سے ورڈ آف ماؤتھ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیٹ دم سے شی ہیز ڈن دا بیسٹ, ہی ہیز ڈن ایکسلنٹ, ہی از ریئلی ورلڈ کلاس. اینڈ ونس دے ول سے اباؤٹ دس, آئی تھنک دے ول کیپ آن کمنگ اگین and again and again to you, to your company, to your office, and you will be in business. تو آرگنائزنگ کو بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, فارمل بنانا ہے, اپنی بھی سننا ہے, دوسروں کو بھی سنانا ہے. آرگنائزنگ. آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو کے اندر کچھ ٹرمز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. Are you ready to listen to them? دیکھیے توجہ سے آپ کو سننی ہوگی. بظاہر یہ الفاظ آپ سنتے ہیں, لیکن آج جب ہم ریسورسز کو اور ایکٹیویٹیز کو, اور دیکھیے ریسورسز کے اندر ہیومن ریسورسز آر ون آف دا بیسٹ ریسورس. کہا جاتا ہے کہ یہ ریسورس ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس سٹیج پر کہ آیا واقعی ہیومن ریسورسز ہیں یا نہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا یہ مٹیریل اور ٹیکنالوجی اور مشین کی طرح کا ریسورس ہے کہ جن کو آپ کاؤنٹ کر لیں, جن کے ہیڈز کو آپ کاؤنٹ کر لیں اور 2+2 ہمیشہ کہیں کہ یہ 4 کے برابر ہوں گے؟ پرابیبلی ناٹ. یہ ہم لیڈنگ فنکشن پر جب پہنچیں گے میں مزید اس کی وہاں پر ڈسکشن کروں گا. لیکن فی الحال آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو کے اندر ہم کچھ ٹرمز کو لرن کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, لیٹس لرن
Number one, responsibility. What is responsibility? And when you are made responsible, what does it mean? It means this is an obligation for you, zimmedari, aapka farz, aapki farz shanasi, obligation to carry out those duties, those goals which we have asked you. It's an obligation. You are responsible for, zimmedar. ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. آپ اس کام کو کرنے کے, اس فرض کو ادا کرنے کے, ان گولز کو اچیو کرنے کے جو آپ کی پوزیشن کے ساتھ اٹیچ ہے. مینیجر HR, مینیجر مارکیٹنگ, مینیجر پروڈکشن, مینیجر انجینئرنگ, مینیجر ڈیزائن, مینیجر انوینٹری, مینیجر اکاؤنٹنگ, مینیجر کسٹمر ریلیشن, بہت سارے نام ہیں. تو جس پوزیشن کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں. ہاؤ اباؤٹ مینیجر IT? ہیو یو ڈیولپڈ اسٹریٹجیز فار IT? ڈو یو نو ہاؤ IT is changing? Do you know how IT is blending with CT? How can you make systems of your company distributed enough that your customers, your suppliers, your employees can all of them join the services and join the benefits of whatever is available online? تو آپ کی پوزیشن ہے, اس پوزیشن کے ساتھ کچھ گولز اٹیچ ہیں. آپ کو یہ ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے, لیٹس سے ایوری ڈے. اینڈ ان لیو آف دس ڈیوٹی, ان لیو آف یو میکنگ ریسپانسبل, یعنی یہ جو ذمہ داری ہم نے آپ کو دی ہے, یہ ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا کمپنی کے ساتھ, اور اس کے عوض مہینے کے اینڈ پر آپ کو سیلری ملتی ہے. کچھ بینیفٹس ہیں, کچھ بونسز ہیں, کچھ اور ریوارڈز ہیں. بٹ یو آر میڈ ریسپانسبل, یو ہیو obligation ٹو فلفل, ٹو اچیو دوز گولس. اور ریسپانسبل ول بی دا پرسن ہو کین اچیو دوز گولس ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی. ٹھیک ہے؟ تو ریسپانسبلٹی, اب جب بھی کبھی مینجمنٹ کے اندر یہ لفظ آپ کے سامنے آئے کہ مسٹر ایکس از ریسپانسبل فار دس پرٹیکولر فنکشن, دس مینس مسٹر ایکس ول پرفارم his duties, will achieve those goals efficiently and effectively because he is being paid, he is being associated with this position and he is responsible. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسپانسبلٹی کے ساتھ اور کیا چیز اٹیچ ہے. اتھارٹی. I need to have some power, I need to have some rights, I need to have some authority to make decisions, to implement those decisions, maybe on customers, maybe on making a price, maybe on telling people what to do, what not to do. تو جس پوزیشن کے لیے آپ کو ہم نے ریسپانسبل بنایا, ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ اس کورس کے کانٹینٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے کون ریسپانسبل ہے؟ مائی سیلف, ڈاکٹر رشید. ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے, مجھے یہ گول اچیو کرنا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دی سیمسٹر آئی مسٹ ڈیلیور دی کانٹینٹ آف دس کورس ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی. اب اس کے لیے مجھے اتھارٹی دی گئی ہے. اتھارٹی کیا ہے؟ کہ آئی ول میک ڈیسیژن کہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کورس آؤٹ لائن دی ہے کہ فلاں سٹیج پر, فلاں وقت پر فلاں کانٹینٹ کو میں ڈلیور کروں گا. بٹ آئی آلسو ہیو اتھارٹی کہ کانٹینٹ کو تھوڑا بہت اوپر نیچے اس طرح سے میں ایڈجسٹ کروں کہ ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی میں اس ڈیوٹی کو صحیح طرح سے پرفارم کر سکوں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, اتھارٹی مینس, اتھارٹی کی بات کر رہے تھے نا ہم, ریسپانسبلٹی کے بعد اتھارٹی. اتھارٹی مینس رائٹ ٹو میک ڈیسیژنس. آپ کو ڈیسیژن تو کرنے ہیں, اینڈ کیری آؤٹ ایکشنس. خالی ڈیسیژن نو گڈ, ڈیسیژن فالوڈ ود ایکشن. تو مجھے اتھارٹی ہے, میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کانٹینٹ کو کہاں پر میں پلیس کروں گا, پھر میں نے اس کو ڈلیور کیا.
carry out actions, and direct others, direct you, my dear students, in matters related to the duties and goals of a position. تو میں اس وقت اگر اپنی پوزیشن کو دیکھوں تو مجھے کانٹینٹ ڈلیور، مجھے سروس پرووائڈ کرنی ہے آپ کو، اور پھر مجھے کچھ ڈیسیژنز کرنے ہیں. مجھے اپنے ایکشن سے، اپنی اسکل سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے آپ کو کچھ کانسیپٹس، پرنسپلز آف مینجمنٹ کے لرن کروانے ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے. آئی ایم ریسپانسبل فار اٹ. میں اسی لیے بعض اوقات پر کہتا ہوں کہ بھائی ذرا دیکھیے، یہ جو کھڑکی سے باہر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا جو اپنی نوٹ بک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کائنڈلی آپ ذرا میری بات سنیے. آئی ایم آتھرائزڈ فار اٹ دیٹ آئی شوڈ انٹرپٹ یو. ٹھیک ہے نا؟ پرنسپلز آف مینجمنٹ کی کلاس میں تو میں آتھورائز ہوں. ہاں، اگر اکنامکس کی کلاس ہو تو آپ میں سے کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ سر یہ تو آپ اس کلاس کے لیے تو آتھورائز نہیں ہے. تو اتھارٹی مینس اٹ از اٹیچڈ ود اے پوزیشن دیٹ یو کین میک ڈیسیژنز, یو کین کیری آؤٹ ایکشنز. Responsibility comes with authority. You make responsible and you don't give him authority. بلکہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں, آپ نے بھی سنا ہوگا, everybody's responsibility is nobody's responsibility. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سبھی کو ذمہ دار بنا. بھائی سی آر تو ایک ہے, وہ کلاس ریپرزینٹیٹو ریسپانسبل ہے اور اس کو کلاس نے آتھرائز کیا ہے. وہ مینیجر ایچ آر ریسپانسبل ہے کہ لوگوں کو ہائر کرے, لوگوں کو ریکروٹ کرے, لوگوں کو سلیکٹ کرے, لوگوں کو ٹرین کرے, ان کے پرفارمنس سسٹم کو دیکھے. یہ ساری چیزیں ایچ آر کے پرسپیکٹو ہیں. مینیجر پروڈکشن ریسپانسبل ہے اور آتھورائزڈ ہے کہ وہ ڈیسیژن کرے کون سا پروڈکٹ, کس کسٹمر کا پروڈکٹ کس دن بننا ہے, کیسے بننا ہے, کیا انگریڈینٹس کس سیکوینس کے اندر وہ آئیں گے, سو دیٹ ہی کین اچیو دوز گولس. مینیجر آئی ٹی از ریسپانسبل. If, for example, you're speaking out using a database system, database management system, manager IT is responsible of making a decision and then implementing it. Which DBMS is she or he going to buy or implement in this given office or in this organization? So responsibility and authority goes together. ایک اور ٹرم اس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. خالی رسپانسبلٹی اور اتھارٹی پہ مت رک جائیے, اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت اہم ہے. دس از اے ریکوائرمنٹ ٹو پرووائڈ سیٹسفیکٹری ریزن فار سگنیفیکینٹ ڈیویشنز فرام ڈیوٹیز اور ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. کیا مطلب اس کا؟ اکاؤنٹیبلٹی مینس دیٹ وی نو دیٹ سم ٹائم دیر وڈ بی سم ڈیویشنز. ہم نے گولس فکس کیے تھے کہ اس کوارٹر میں 15% گروتھ ہوگی. ہم فلاں مارکیٹ کے ٹارگٹس کر رہے تھے, اس سیگمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے تھے, یہ اسٹریٹجی یوز کر رہے تھے, 15% گروتھ کا ٹارگٹ تھا, نہیں ہوا. تو مینیجر سیلز از ریسپانسبل, ہی واز گیون اتھارٹی, ناؤ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو ٹیل اس کہ جی 15% گروتھ کیوں نہیں ہوئی, 15% ریونیو کیوں اوپر نہیں گیا, ڈیویشنز. اب وہ پھر بتائے گا. ہی از اکاؤنٹیبل. ہی از اکاؤنٹیبل ٹو ہوم؟ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دی ہیڈ آف مارکیٹنگ, ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دی چیف ایگزیکٹو, اور ہی از آلسو اکاؤنٹیبل ٹو ہز کولیگس ایز ویل. اچھا ہے وہ مینیجر جو اپنے کولیگس کی بھی بات سنے. اس لیے کہ دیکھیے نا, ہم سب مل کر ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں اور آرگنائزیشنز کے گولز کو اچیو کرتے ہیں. اکیلا کوئی ایک آدمی تو نہیں کرتا. تو ریسپانسبلٹی اٹیچڈ ود اے پوزیشن ٹو کیری آؤٹ سرٹن ڈیوٹیز. اتھارٹی, یس یور رائٹ ٹو میک چوائسز, ٹو میک ڈیسیژنز, ٹو میک ایکشنز, وین اینڈ ہاؤ.
اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی. ہم نے آپ کو ریسپانسبل بھی کر دیا, ہم نے آپ کو اتھارٹی بھی دے دی, اب ٹارگیٹس اچیو ہونے چاہیے. اور ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوں گے, کچھ ڈیویشن ہوگی, ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں آئیں گے, تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے پرسپیکٹو میں پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے, گیو اس اے ریزن. We made you responsible, we gave you all the resources, we gave you the time, you had everything what you needed. What is the reason why you could not achieve those results? Responsibility, authority, accountability. ایک اور concept جو authority کے ساتھ attach ہے, that is known delegation. Delegation, my dear students, management کے perspective کے اندر authority کے ساتھ attach ہے. It is my authority to deliver the concepts of principles of management in this course. ٹھیک ہے, I'm responsible, I've been given this authority. Now delegation means assignment of part of a manager's work. میرا کام ہے نا, مجھے یہ کورس اور اس کا کانٹینٹ ڈلیور کرنا ہے, لیکن پارٹ آف دی ورک I assign to others. بھلا میں نے کیسے کیا, میں نے ڈیلیگیشن کیسے کی؟ یاد ہے جب میں نے کچھ مینیجرز کو انوائٹ کیا تھا اس کورس میں, مینیجر کے رول کو سمجھانا, لرن کروانا آپ کے ساتھ میری رسپانسبلٹی تھی, لیکن میں نے اس کو ڈیلیگیٹ کر دیا کچھ اور مینیجرز کو. وہ آئے, وہ ریسورس پرسن بن گئے, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم کس طرح سے یہ رول پرفارم کرتے ہیں, کیسے پلان کرتے ہیں. دس از اے وے آف ڈیلیگیٹنگ ونز ورک, ون مینیجرز ورک ٹو ادرس. یس, یو کین ڈو دس, بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ, یو کین ڈیلیگیٹ, بٹ یو آر اکاؤنٹیبل یور سیلف. If something goes wrong, if the targets are not met, if the goals are not achieved, یہ نہیں آپ کہیں گے جی کہ وہ فلاں صاحب آئے تھے جی اس کی وجہ سے ہو گیا. نہیں, I'm accountable. So delegation means assignment of part of the manager's work to others, along with responsibility and authority given to him necessary to achieve the results. لیکن دیکھیے اس میں اکاؤنٹیبلٹی تو نہیں ہے نا, تو آپ نے ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی تو اس کو دے دی کہ یہ مینیجر آیا, اس نے اپنے رول کو ڈیفائن کیا, ہی واز ریسپانسبل انف, اینڈ آئی نیو, بیکاز آئی واز دی مینیجر, آئی واز دی ریسورس پرسن, آئی نیو دیٹ یس ہی اور شی وڈ پروڈیوس دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ. بٹ ایف دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آر ناٹ اچیوڈ, دین ہو از اکاؤنٹیبل؟ می, دا ون ہو از ڈیلیگیٹنگ. تو اس کانسیپٹ کو آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں, آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو میں, اس مینجمنٹ فنکشن کے اندر یہ چیزیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ ڈیلی لائف میں بھی آپ یوز کرتے ہیں, آئندہ یوز بھی کریں گے, تاکہ ان کانسیپٹس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. رسپانسبلٹی, اتھارٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ڈیلیگیشن. آئیے کچھ اور لرن کرتے ہیں اس فنکشن, اس لیے کہ ہم نے ایک ایسا اسٹرکچر بنانا ہے کہ جو اسٹریٹجی کو فالو کر سکے, ریزلٹس ہمیں پروڈیوس کر سکے. اٹانومی, دس از دی اماؤنٹ آف ڈسکریشن. مجھے کتنا اختیار ہے کہ میں خود فیصلے کر لوں. ڈسکریشن, اس کو بعض اوقات ہم امپاورمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں. مجھے کتنی پاور کسی نے دی کہ میں کتنے فیصلے کر لوں. ہاؤ اٹانومس آئی ایم. آپ نے کبھی سنا ہو کہ کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پھر یونیورسٹی کو خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں یونیورسٹی گورنمنٹ کی ہے لیکن اٹانومس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی اپنے پروگرامز کو رن کرنے کے لیے, اپنی فیکلٹیز کو ایڈ کرنے کے لیے, اپنے پروفیسرز کو اپائنٹ کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کرنے کے لیے اپنے فیصلے خود اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کر سکتی ہے. گائیڈ لائنز گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی, بٹ ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ, in terms of running the university, in terms of running that organization, discretion has been given. So this is the amount of discretion allowed in determining the schedules
and the work methods for achieving the required output. ہمیں تو دیکھیے ریکوائرڈ آؤٹ پٹ چاہیے. ہم آپ کو اٹانومی بھی دے سکتے ہیں, انڈیویجلی بھی دی جا سکتی ہے, کسی ادارے کو بھی دی جا سکتی ہے, لیکن اٹانومی کا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ آپ اپنا شیڈول بنا لیجئے. یعنی ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آئیں گے, بٹ one particular software engineer, one particular project manager, one particular professor can be given autonomy کہ دیکھیے آپ کو 40 hours per week for example کام کرنا ہے, لیکن یہ 40 گھنٹے کون سے ہوں گے, we leave it to you. So we are giving you this discretion. میں ایک اور بات یہاں پہ کر دوں, خاص طور پر سافٹ ویئر انجینئر کا میں نے نام لیا. You ask him or her that all right, we are developing this software, this language will be used, you develop the code, regardless you do it at office or you do it at home. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں تو کام چاہیے. So output is what is required. We are looking for the results. اب آپ وہ ریزلٹ کیسے پروڈیوس کرتے ہیں؟ دیکھیے وہ ریزلٹس جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر کام نہ کر کے تو اچیو نہیں ہوں گے نا, لیکن ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف ورک, ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف شیڈول, یس, پیپل, آرگنائزیشنز, ڈپارٹمنٹس, یونٹس کین بی گیون اٹانومی. کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی مثلا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر کسٹمر ریلیشننگ کے حصے کو یہ اٹانومی دی جا سکتی ہے کہ کسٹمرز کی ڈیمانڈ پر پروڈکٹ کی ڈیزائن کے اندر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو وہ شیڈول چینجز یا ایون سم ٹائم پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشن چینجز کے اندر آپ ان کو اٹانومی دے سکتے ہیں. تو اٹانومی سمپلی مینس ہاؤ مچ ڈسکریشن, how much decision making power can be given to a person, to a unit, to a department or to an organization. ڈپینڈ کرتا ہے کس پرسپیکٹو کے اندر ہم اٹانومی کی بات کر رہے ہیں. یعنی اٹانومس آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں جن کو گورنمنٹ اٹانومی دیتی ہے, اٹانومس ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ود ان دی آرگنائزیشن اٹانومی دے دی جاتی ہے. آپ اپنا بجٹ بنائیے, فنڈ ریز کیجئے, اسٹوڈنٹس ایڈمٹ کیجئے, پیشنٹس ایڈمٹ کیجئے, ڈیسیژن کیجئے, ٹیکنالوجی پرچیز کیجئے, اپنے پروسیس کو رن کیجئے. ہمیں تو پروفیٹیبلٹی چاہیے, ہمیں تو پروڈکٹیوٹی چاہیے, ہمیں تو پرفارمنس چاہیے. یس, دیٹ کین بی ڈن. Another important aspect when we're speaking of organizing, that is called feedback. دیکھیے آج کی دنیا کے اندر فیڈ بیک کے علاوہ, فیڈ بیک کے بغیر بات بنتی نہیں ہے. We are living in a system and the system always should be able to give feedback. How the activities are being run. I would like to get feedback from you, my dear students. Am I performing my job? یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے فیڈ بیک لے گی, فلاں کورس کے اندر فلاں پروفیسر نے یہ کانٹینٹ ڈلیور کیا, ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو ہز جاب. سو فیڈ بیک از ڈگری ٹو وچ دا جاب پرووائڈس فار کلیئر اینڈ ٹائملی انفارمیشن اباؤٹ پرفارمنس ریزلٹس. یعنی مقصد اس کا یہ ہے, فیڈ بیک کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرفارمنس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. پرفارمنس انڈیویجلس کی, پرفارمنس اسٹوڈنٹس کی, پرفارمنس کسٹمرس کی, پرفارمنس مشینس کی. اور بائی دا وے آٹومیٹڈ سسٹمس کے اندر آٹومیٹڈ فیڈ بیک کنٹرول سسٹم بھی ہوتا ہے. آٹومیٹڈ انڈسٹری میں, پیپر انڈسٹری میں, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں, آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو کسی اسپننگ مل کے اندر کہ کہیں لوم کے اندر دھاگا ٹوٹ جائے, جہاں اسپننگ ہو رہی ہوتی ہے, کاٹن سے تھریڈ بن رہا ہے, دھاگا بن رہا ہے, اور ایسی لومز ہیں جو آٹومیٹڈ ہیں
کہ جیسے ہی دھاگا بنتے ہوئے ٹوٹتا ہے مشین رک جاتی ہے. اینڈ دیر آر سم مشینز اویلیبل وچ کین فکس دس پرابلم آٹومیٹکلی. تو فیڈ بیک کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آپ پر اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے. نہیں, یہ جو پولیسنگ میکانزم ہے یہ فیڈ بیک کا مقصد نہیں ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ وی آر آل انٹرسٹڈ ان یور پرفارمنس, اٹ شوڈ گو اپ اینڈ وی لائک ٹو لسن ٹو یو. اچھا, اس میں پھر کوئی چھوٹے بڑے کی بھی بات نہیں ہے. دیکھیے, آئی نیڈ فیڈ بیک فرام یو بیکاز آئی وانٹ ٹو امپروو. تو فیڈ بیک کو پازیٹو آسپیکٹ کے اندر لیجئے, پازیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ لیجئے, تو پھر جو اسٹرکچر آپ بنائیں گے, اس لیے کہ اسٹرکچر کے اندر میں نے ابھی کہا تھا نا کہ ایک شخص دوسرے کو رپورٹ کرے گا. جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے فیڈ بیک ہی نہ لوں. فیڈ بیک وربل بھی ہو سکتی ہے, فیڈ بیک باڈی لینگویج سے بھی دی جا سکتی ہے. جب آپ سر ہلاتے ہیں تو وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھیے نا کلاس میں جب کوئی سو جاتا ہے تو ٹیچر کو پتہ چلنا چاہیے کہ لگتا ہے یہ کوئی بڑا بھاری لیکچر دیا جا رہا ہے, یا اٹ از بینگ گیون ان اے وے دیٹ اسٹوڈنٹس آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ. کیا خیال ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو فیڈ بیک کا مطلب یہ ہوتا ہے وربل اور نان وربل. اور میں تو ویسے بھی نان وربل کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. وربل تو آئے گا, آپ کا ریٹن فیڈ بیک تو پتہ نہیں آئے گا شاید سیمسٹر ختم ہونے کے بعد. ایوری لیکچر, ایوری آور, ایوری منٹ فیڈ بیک از گیون بائی دا پرسن ہو ریسیوز دی انفارمیشن. تو آپ آنکھیں کھول کے, کان کھول کے دیکھیے, اس ڈیٹا کو ٹرانسلیٹ کیجئے, پروسیس کیجئے, اینڈ ٹرائی ٹو امپروو یور پرفارمنس. آئی ایم شیور یو ول آلویز پرفارم دا بیسٹ. سننے والا آپ کو فوراً بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بات اس کے کان سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی یا نہیں پہنچی, یا وہ کان کے اندر اس نے ایسے فلٹر لگا لیے کہ اس سے آگے وہ بات نہیں جا رہی. جب وہ نہیں جا رہی تو ویسٹنگ ٹائم, ہی وڈ گو ٹو سلیپ, ہی وڈ گو آؤٹ آف دی کلاس. تو پھر اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ مینیجر کی بات اگر نہیں سنی جا رہی تو یہ تو بہت آسان ہے کہنا کہ جی یہ سننے والا جو ہے کچھ اس کے ساتھ پرابلم ہے. یہ تو بہت آسان ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ میرے ہاں بھی پرابلم ہے یا نہیں, کچھ میرے ہاں بھی کچھ چیلنج ہے یا نہیں, کہ آئی شوڈ ٹرائی ٹو پریزنٹ دی پروڈکٹ اور دی سروس اور دی لرننگ ان اے وے دیٹ یو ول سیٹسفائی. اچھا, جب انسانی فطرت بڑی عجیب ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگنے لگتی ہے, جب آپ کو کوئی چیز سیٹسفائی کرتی ہے تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. تو وہ بات, وہ چیز, وہ ٹیسٹ, وہ فیلنگ آپ کے دماغ سے ہوتی ہوئی آپ کے دل تک چلی جاتی ہے. اور پھر جو چیز دل میں سما جائے وہ تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ شخص محبت کرتا ہے, چاہتا ہے. تو پھر نیند تو نہیں آتی, نیند اسی وقت آتی ہے. اور فیڈ بیک لینا بہت ضروری ہے. سننے والا کسٹمر جب آپ کی بات نہیں سنتا ہے, آپ کو ایسا سیلز مین بننا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں, رک کے آپ کی بات سنیں, انسپائر ہوں, موٹیویٹ ہوں. دس از یور مارکیٹ ویلو, دس از یور ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ. تو فیڈ بیک از بیسیکلی دیٹ یو آر انویسٹنگ سم تھنگ, یو انویسٹنگ ٹائم, انویسٹنگ ریسورسز, اینڈ یو آر گیٹنگ ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ. It's a very important mechanism in organizing the structures, in organizing the workforce, in organizing the activities. آئیے تو پھر اب آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو میں کاغذ کے اوپر, دیوار کے اوپر ایک چارٹ بناتے ہیں. آرگنائزنگ چارٹ, آرگنائزیشن چارٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از سمپلی اے لائن ڈایاگرام. لائن ڈرا کرتے ہیں, جو اوپر ہوگا, یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ٹاپ مینیجر, مڈل مینیجر, فرسٹ لائن مینیجر, اور ان کے درمیان میں آپ لائنز ڈرا کرتے ہیں. سو آرگنائزیشن چارٹ از اے لائن ڈایاگرام وچ شوز این آؤٹ لائن آف این آرگنائزیشن اسٹرکچر. کس آدمی کو کس پوزیشن پر آپ پلیس کر رہے ہیں, کس شخص کو کس فنکشن میں ریسپانسبل بنا رہے ہیں.
اور لازمی بات ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر ایک ٹاپ مینیجر ہوگا, سی ای او, چیف ایگزیکٹو آفیسر. ایک مینجمنٹ ٹیم بھی ہو سکتی ہے جس کو آپ ٹاپ مینجمنٹ ٹیم کہہ سکتے ہیں. اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سی ای او. اس میں چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سی او او. اس میں چیف فائنینشیل آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سی ایف او. اس میں چیف نالج آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سی کے او. اس میں چیف لرننگ آفیسر بھی ہو سکتا ہے, سی ایل او. دیکھیے بہت سارے میں نے سی اوز کے نام لے دیے, لیکن جو کامن آپ کو نام نظر آئیں گے وہ ہوگا سی ای او, سی او او, چیف آپریٹنگ آفیسر, اینڈ چیف فائنینشیل آفیسر, جس کو آپ ڈائریکٹر فائنانس بھی کہتے ہیں, ہیڈ فائنانس بھی کہتے ہیں, جو بھی آپ نام دے لیجئے, لیکن یہ نام بھی آپ کو بعض اوقات ملٹی نیشنل کمپنیز میں ملیں گے. تو چارٹ جو ہے لائن ڈرا کر کے بتاتا ہے کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, کس نے کس کو اتھارٹی دی. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کس نے کس کو کیا اتھارٹی دی, کیا رسپانسبلٹی دی. تو آئیے پھر ذرا دیکھتے ہیں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اس آرگنائزیشن چارٹ کو. یہ ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے. ٹاپ پر کون ہے؟ میں نے اے بی سی کمپنی کہا ہے. اٹ کوڈ بی ٹیکسٹائل کمپنی, اٹ کوڈ بی فارماسیوٹیکل کمپنی, اٹ کوڈ بی اینی کمپنی, اے بی سی. اچھا یہ آپ کی کمپنی بھی تو ہو سکتی ہے نا. اے سے علی, بی سے بشیر, سی سے کیا بنے گا؟ کچھ بھی بنا لیجئے. 3 لوگ تھے, تینوں نے مل کے کمپنی بنائی, کمپنی کا نام اے بی سی. اب اس کا ایک سی ای او ہے ٹاپ پر, اور دیکھیے وہاں سے پھر آپ لائن ڈرا کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ڈائریکٹر فائنانس ہے, ایک ڈائریکٹر ایچ آر ایم ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ایک ڈائریکٹر سیلز ہے. تو ایک سی ای او کو 3 ڈائریکٹرز رپورٹ کر رہے ہیں. لائن, تو یہ لائن شو کرتی ہے نیچے والا اوپر والے کو رپورٹ کرتا ہے, اوپر والا نیچے والے کو ریسپانسبل بناتا ہے. لائن تو یہ 2 وے ہے, یعنی اوپر والا سی ای او نیچے والے کو ڈائریکشن دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, ڈیلیگیٹ کرتا ہے, ریسپانسبل بناتا ہے. انفارمیشن آ رہی ہے نا نیچے کی طرف. اب جو مڈل لیول پر یا نیچے والا جو ہے, یعنی 1 اپ 1 ڈاؤن, ہمیشہ آرگنائزیشن میں ایسا ہی ہوگا. بلکہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس مجھے کہنے دیجئے, دنیا میں نظام ہی یہی ہے. somebody will be up, somebody will be down. Today you are down, tomorrow you will be up, somebody else will be down. 1 up 1 down. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری عمر 1 up 1 ڈاؤن ہی رہیں گے. کوشچن یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں اس کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ میٹنگ کرتے ہیں نا, کسی کو آپ چیئرمین بناتے ہیں, he will conduct or she will conduct the meeting so the time can be used efficiently. ٹھیک ہے, تو سی ای او کو 3 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں. اب رپورٹنگ میکنزم میں انفارمیشن نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی آ رہی ہے. تو کمیونیکیشن از 2 way. It is from top to bottom and it is from bottom up. دونوں امپورٹنٹ ہیں. اب ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ کون سی آرگنائزیشن وہ ہوگی جہاں صرف ٹاپ ٹو باٹم انفارمیشن آتی ہے. 1 way ہونی دونوں طرف چاہیے, ورٹیکل ہاریزونٹل. بہرحال اینی ہاؤ, سی ای او, ڈائریکٹر ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر سیلز, اور پھر ڈائریکٹر فائنانس جو ہے اس کے انڈر 2 لوگ اور کام کر رہے ہیں. لائن ڈرا ہو رہی ہے. لائن سی ای او سے ڈائریکٹر فائنانس پہ آئی, ڈائریکٹر فائنانس سے مینیجر فائنانس, مینیجر فائنانس سے کچھ اور اس کے اکاؤنٹس آفیسرس, سبارڈینیٹس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی ای او
is making responsible director finance to take actions, to make decisions, to look for finances, to allocate funds. ٹھیک ہے جو اس کا فنکشن ہے. ڈائریکٹر فائنانس از ناؤ میکنگ ریسپانسبل مینیجر فائنانس in a particular section. Maybe then some other accounts receivable officer, accounts payable officer, insurance officer, and there are so many others who might be working in the finance department. اس چارٹ کو بناتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ as few hierarchical levels we will try to keep. یعنی hierarchical level جو ہیں جتنے کم ہوں. ویسے دیکھیے بعض اوقات آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر 20 گریڈ بھی نظر آتے ہیں. 20, 19, 18, 17, 16 ٹاپ ٹو باٹم. لیکن جتنے کم ہائرارکل لیولز ہوں اتنے بہتر ہے. نمبر 2, دی چارٹ شوڈ شو ہو ہیز اتھارٹی اوور ہو. ون اپ ون ڈاؤن. تو لازمی بات ہے جو اوپر ہے ہی از بینگ رپورٹڈ فرام ہوم دا ون ڈاؤن. بالکل یہ سیدھا سا اصول ہے. لائن ڈائگرام اس کو شو کرتی ہے اور کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے. نمبر 3, دی چارٹ شوڈ آلسو شو دی آفیشیل لائنز آف ریسپانسبلٹی اینڈ کمیونیکیشن. میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا کہ سی او نے ڈائریکٹر فائنانس کو ریسپانسبل کیا. اب اس کو کچھ کمیونیکیشن پالیسیز اسٹریٹجیز مل جائیں گی. ڈائریکٹر فائنانس دین ول اسپیک ٹو دیئر سبارڈینیٹس اینڈ کمیونیکیشن ول بی فرام ٹاپ ٹو مڈل to bottom, and in the same way reporting will be from bottom to the middle to the top, and this chart explain it all. So my dear students, for organization structure kya hua? It is nothing more than a set of building blocks. Dabbe banate hain aap? Blocks. Set of building blocks which can be used to configure the whole organization. You want to configure human resources, you want to configure products, you want to configure functions. بہت ساری چیزیں ہیں نا کنفیگریشن کرنے والی. آپ کو ایک شکل دینی ہے. You want to configure geographical locations. ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کتنی بڑی ہے, کس طرح سے آپ اس آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں. اچھا بائی دا وے اسٹرکچر بنانا یہ بھی دیکھیے ایک بایولوجیکل نیچرل فینومینا ہے. آپ بیج بوتے ہیں, زمین کے اندر نظر نہیں آتا, لیکن جیسے ہی وہ بیج زمین سے اوپر انوائرمنٹ میں جیسے ہی وہ آتا ہے تو ایک شکل بنتی ہے, ایک اسٹرکچر آتا ہے. سیڈ کے لیول پر پتہ نہیں چلتا کہ اس سے بنانا ٹری نکلے گا یا اورنج ٹری نکلے گا, یا اس میں سے چکن نکلے گا یا کبوتر نکلے گا. It's a bird or it's a tree. We don't know. تو اسٹرکچر دینا جو ہے یہ بہت اہم ہے. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر مین یو پٹ بلڈنگ بلاکس ٹوگیدر so that you know that how you will use these resources efficiently. It's a formal pattern of interaction and coordination which you will design. Who will design? The management. It could be the top management, the middle management, who will design by the management so that you can link the task of the individuals, the task of the groups, the task of the departments in achieving the organizational goals. Organization chart, organization structure, more or less serving the similar purpose. Structure بناتے ہوئے 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. Number 1, assignment of tasks and responsibilities to individuals and departments and units. کون کیا کرے گا ٹاسک. Number 2, you will cluster, گروپ بنا دیں گے. You will cluster these units or departments or people. انجینئرس کا ایک کلسٹر, مارکیٹنگ والوں کا ایک کلسٹر, اکاؤنٹس والوں کا ایک کلسٹر, پروڈکشن والوں کا ایک کلسٹر, گروپ, so that a hierarchy can be formed درجہ بدرجہ. Number 3, it's a mechanism, یعنی آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے it's a mechanism for vertical coordination, bottom to the top, vertical coordination. Of course horizontal coordination بھی سے ہوتی ہے,
اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے, 4 بلڈنگ بلاکس ہم نے کہتے نا, 4 ایلیمنٹس اس کے کہتے, اور چوتھی بات یہ ہے اٹس اے میکنزم فار ہاریزونٹل کوآرڈینیشن. ورٹیکل کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے, ہاریزونٹل کوآرڈینیشن بھی ہو رہی ہے, یعنی ڈائریکٹر ایچ آر, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر سیلز آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن چینل ہاریزونٹل بھی ہے, رپورٹنگ چینل ورٹیکل ہے. ون اپ ون ڈاؤن, the one down is responsible to the one top. لیکن horizontally they are coordinating their activity, they are communicating. لیکن director HR may not be responsible to director sales to report. report اسے CEO کو کرنا ہے. تو organization structure جو ہے my dear students is very important to keep the responsibility and the authority and the feedback and communication channel very clear and very straightforward. یہ وہ کچھ بلڈنگ بلاکس ہوں گے. یہ سلائیڈ دیکھ لیجئے. اب ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کو کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے اب ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر بنائیں کہ یہ ایفیشنٹ بھی ہوگا, یہ چینجنگ ریکوائرمنٹس کو بھی کیٹر کرے گا, رپورٹنگ میکنزم کو بھی کلیئر کرے گا, اور آرگنائزیشن کے گولز کو, کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو, اسٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کو, امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس کو کیٹر بھی کر سکے, انوویٹیولی کام بھی ہو سکے, اور ایک اسٹرکچر بھی ہو, ایک کنفیگریشن بھی ہو, اور ایک شکل بھی ہو ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آرگنائزنگ کا فنکشن نہایت اہم ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیج میں سے ایک درخت نکلتا ہے, اس کی ایک شکل نظر آتی ہے. آرگنائزیشن چارٹ جو آپ نے دیکھا اس کی بھی ایک شکل ہے, اس کا ایک تنا ہے, اس میں سے کچھ برانچز ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس آرگنائزیشن کے اندر کوآرڈینیشن میکنزم کیا ہے, کولیبریشن میکنزم کیسا ہے, کمیونیکیشن کیسی ہے, کیا سٹائل ہے, کیسا کلچر ہے, لوگ آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں, رپورٹنگ کیسی ہے, رسپانسبلٹی سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور دیکھیے الٹیمیٹلی کسٹمر کو کیسے سیٹسفائی کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جس کمپنی کے کسٹمرز اس کمپنی کے پروڈکٹس اور سروسز سے, اس کمپنی کے مینیجر سے خوش ہوں گے, وہ کمپنی سروائیو بھی کرے گی, پروفیٹیبل بھی ہوگی, سسٹین بھی کرے گی, اور مارکیٹ کے اندر اس کے اچھے ریزلٹس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا ریزلٹ لینے کے لیے پھر آپ اچھا چارٹ بنائیے, لوگوں کو, ڈپارٹمنٹس کو, ایکٹیویٹیز کو اچھی طرح سے کلسٹر کیجئے تاکہ ایفیشنٹلی کام ہو سکے. ریسورسز کنزیوم کرتے ہوئے آپ کم سے کم ریسورسز کے ساتھ بہترین ریزلٹس لے سکیں. آپ کی افیکٹونیس بڑھے گی, گولز اچیو ہوں گے, تھوڑے پیسوں کے اندر زیادہ آؤٹ پٹ آئے گی, کاسٹ کم ہوگی, ریونیو زیادہ ہوگا. کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ, لوگوں کی ایموشنل ہیلتھ, اور کمپنی کی فزیکل ہیلتھ ساری کی ساری اچھی رہے گی. ہیلتھی کمپنی, ہیلتھی ڈپارٹمنٹ, ہیلتھی ڈپارٹمنٹ, ہیلتھی پیپل. سو وی نیڈ اے اسٹرکچر وچ شوڈ بی اے ہیلتھی اسٹرکچر. تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے بلڈنگ بلاکس ہیں کہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں جب آپ ایک اسٹرکچر کسی کمپنی کا بناتے جائیں, تاکہ وہ اسٹرکچر ہیلتھی ہو, اس کے ہیلتھی لوگ ہوں, اس کے ہیلتھی کسٹمرز ہوں, اس کے ہیلتھی ڈپارٹمنٹس ہوں. رائٹ؟ تھنک اباؤٹ اٹ, گیو یور ان پٹ, سی ہاؤ یو کین ڈو دا بیسٹ. ایون اف اٹس یور اون بزنس, ہاؤ کین یو گیو دا بیسٹ اسٹرکچر, دا بیسٹ چارٹ, ہو ول رپورٹ ٹو ہوم. Do it formally, do it carefully, and do it in a professional way, because a manager is also a professional like doctor and engineer. Thank you very much. We will see you in the next session. Until then, my dear students,
لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خدا حافظ.